صحیح جی ایاز صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی ممکنہ سیاست پر اور یہ جو ہم سوشل میڈیا پر 2-3 دن سے تو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ٹرمپ آتے ہیں تو بانی پی ٹی آئی رہا ہو سکتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ اتنی مداخلت کر سکتے ہیں پاکستان کے اندرونی سیاست اندرونی معاملات پر؟ دنیا پر کیا اثرات ہوں گے امریکہ کے بطور صدر منتخب ہونے پر ڈونلڈ ٹرمپ کے؟ جی آپ نے بڑی دلچسپ وہ ذکر کر دیا اس کے شروع میں ہی، میں بھی دیکھ رہا ہوں کل سے سوشل میڈیا اور اسپیشلی آج جب میں صبح اٹھا اور میں نے وہ دیکھنا شروع کیا اسپیشلی ایکس پہ، تو وہ کمال ہو رہا تھا وہ جو پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں وہ لمحہ کی وہ رپورٹنگ کر رہے تھے وہاں بیٹھ کے کہ جی اب ٹرمپ اتنا آگے نکل گئے ہیں، اب اتنا چانس ہے، اور وہ ایسے لگ رہا تھا کہ ٹرمپ ادھر جیتیں گے اور اس کے بعد ان کی سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اس حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا۔ اچھا وہ مطلب میں اس کو بہت لائٹلی لے رہا تھا، یاد ہوگا لاسٹ ویک بھی یہ بات ہوئی تھی تو میں نے یہی کہا تھا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا بہت زیادہ، کیونکہ وہ یو ایس ایڈمنسٹریشن ہے، ان کی پالیسیز ہیں۔ ہاں شخصیات سے فرق ضرور پڑا کرتا ہے، مطلب جیسے ہم نے ابھی مثال دی نریندر مودی کی، نریندر مودی دی ہیپیسٹ مین ہوگا ظاہر ٹرمپ کی جیت کے بعد، کیونکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت زبردست ہے۔ ایک تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ کے کچھ ذاتی تعلقات بھی ایسے بن جاتے ہیں جو آپ کو بینیفٹ دیتے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اور ہم نے دیکھا بے شمار چیزیں جہاں تعلق بہتر تھا وہاں وہ کرا لی گئیں، ادروائز نہیں پاسبل تھی، یہ بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ لیکن مجھے مطلب وہ تھوڑا سا یہ ان کی ہوپ دیکھ کے جب میں نے دوسری طرف دیکھا کہ وہ کچھ وزیر صاحب ایک اپنے پرانے ٹویٹ وہ جو ڈیلیٹ کر رہے تھے اس کے خلاف، جو ٹرمپ کے خلاف کیے ہوئے تھے، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر ان کی ہوپس بالکل فارغ ہیں، مطلب یہ ایسی بلا وجہ یہ ہوپس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی والے، تو پھر ان کو کیا پریشانی ہے؟ بھائی وہ تو پرانی بات ہو گئی نا، ایک وقت میں کر دیا بس ٹھیک ہے، آپ پریزیڈنٹ بن گئے، آپ ان کو وش کر دیں، ان کو مبارک دے دیں اور بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیمپ میں تشویش آ چکی ہے، آئی ڈونٹ نو کیوں آ چکی ہے، تشویش ہے۔ اور وہ ایک اور چیز ہے، ٹرمپ نے آپ نے دیکھا کہ تمام تر رکاوٹیں وہ جو راستے میں آئیں ان کو کاٹ کے وہ پریزیڈنٹ بنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور اس نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات بھی کی۔ وہ جو بات کر رہے تھے نوید کہ ان کو ینگسٹرز نے بہت زیادہ ووٹ دیا، وائٹ تو خیر وہ ہے ہی ٹرمپ کے ساتھ۔ ایک چیز اور امریکہ نے ایک بار پھر ثابت کر دی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹرمپ 45ویں صدر بنے تھے امریکہ کے تو اس وقت انہوں نے ہلری کلنٹن کو ہرایا تھا، اور وہ ایک خاتون۔ اب انہوں نے کیملا ہیرس کو ہرایا اور وہ پھر خاتون ہے جب وہ 47 میں پریزیڈنٹ بنے ہیں، اور اسی لیے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 45 کے بھی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ اور 47 کے بھی، وہ دونوں فارم انہوں نے استعمال کر لیے۔ مطلب میمز تو بہت مزے کی چل رہی ہیں نا، تو اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ امریکی آج بھی خاتون کو پریزیڈنٹ بنانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ تھوڑے دن پہلے ابھی وہ ٹرمپ تارڑ کے وہ جو ترجمان جن کو بنایا گیا تھا، وہ کیا نام تھا ان کا، ساجد تارڑ صاحب، وہ آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے باقی ساری گفتگو ہو رہی تھی کہ جی وہ ٹرمپ کے یہ چانسز ہیں، کیملا وہاں یہ کر سکتی ہیں۔ میں نے ان سے ایک ہی سوال پوچھا تھا، میں نے کہا باقی ساری چیزیں تو چھوڑیں، میرا صرف ایک سوال ہے کہ کیا یو ایس ووٹر ایک خاتون کو اپنی پریزیڈنٹ بنانے کے لیے تیار ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو اس نے ثابت کیا، آپ کو یاد ہے نا کہ ہم نے تو کب ووٹ کا رائٹ دے دیا تھا آپ خواتین کو، پھر آپ ہم سے لڑتی ہیں، اور انہوں نے امریکہ نے کب جا کے سر بریک کے بعد جا کے جو دوسرا ہمارا ٹاپک ہے خاص طور پر ہے کہ اور آخر میں آپ کو ایک مبارک بات بھی دے دوں، آپ نے ٹیکنالوجی میں بھی آج بڑا کمال کیا ہے، آپ نے اے آئی رپورٹرز جو لیے اس کی بھی آپ کو اور ہم سب کو مبارک ہو جائے، وی آر ٹیم ایکسپریس۔ یہ تو سر ایک کریڈٹ ایکسپریس بالکل یہ عامر صاحب
آپ ذرا دیکھیں, آپ بھی فیصل صاحب, الیاس صاحب, نہیں وہ تو رپورٹر نہیں, او سی بھی ایتھے بیٹھے ہیں نا, کل وہ ساڈی جگہ بھی آئے ہو سکتا ہے, کوئی ٹینشن نہیں. اچھا میں یہ سوچ رہی تھی عامر صاحب آپ سب سے کہ بھئی اب رپورٹر آ گیا تو اینکر بھی آ سکتے ہیں نا. فیصل صاحب اینکریاں بھی آئیں گی. جی جی اینکرز, مطلب اینکریاں اینکر سارے ہیں جی. فیصل صاحب حکومتی کیمپس میں تشویش کی جو بات کر رہے ہیں الیاس صاحب, یہ ہونی چاہیے, اور یہ جو آئی اے کی بات ہو رہی ہے تو اس پہ ہمیں بھی تشویش ہونی چاہیے. خیر جو بنیادی سوال ہے, ممکنہ اثرات کیا ہوں گے پاکستان پر, دنیا پر, خاص طور پر وہ جنگوں کو رکوانے کی بات کر رہے ہیں, پیلسٹائن ایشو ان کے سامنے ہے. جی فیصل صاحب. میں تینوں باتوں کا جواب دیتا ہوں. پہلے میں ایاز صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب انہیں ساجد تارڑ صاحب سے پوچھا تھا, ان سے کم یہ تو ضرور پوچھنا چاہیے تھا آپ کو کہ جب آپ ٹرمپ کے اتنے بڑے ترجمان ہیں تو بھائی تم الیکشن کمپین چلاؤ نا, پاکستان میں کیا کر رہے ہو بیٹھ کے. بس وہ ایک شادی کے لیے آئے. وہ مجھے کسی نے پوچھا کہ تارڑ صاحب یہاں, نہیں میں بتاتا ہوں نا, مجھ سے کسی نے پوچھا کہ تارڑ صاحب یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں, میں نے کہا ہم سے ووٹ مانگنے آئے ہوئے ہیں ٹرمپ کے لیے. پتہ نہیں کس کو پکڑ کے انہوں نے جو ہے وہ ترجمان بنا دیا اس کا, وہ بھی ترجمان بن کے بیٹھ گیا, اور ترجمانی اس نے ٹرمپ کی بھی کر دی یہاں پہ. یہ بھی پاکستانیوں کا کمال تھا ویسے. بہرحال دیکھیں, تحریک انصاف کو تو بہرحال آج مبارکباد دینی چاہیے, اور بڑے دل کشادہ کر کے مبارکباد دینی چاہیے کہ آج انہوں نے نون لیگ کو اپنی پچ کے اوپر کھلایا, کل سے کھلا رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, برسات بچھائی تھی, نون لیگ اس میں مکمل طور پہ جو ہے نا وہ ٹریپ ہو گئی. تحریک انصاف نے ایسا ماحول بنا دیا جس سے ایسا لگا ہے کہ ٹرمپ کی کامیابی تحریک انصاف کی کامیابی ہے, اور تحریک انصاف نے باقاعدہ اس کا جشن منایا. اچھا تحریک انصاف نے تو چلو ماحول بنایا اور ایسا تاثر بھی دے دیا اس کی کامیابی ہے, لیکن نون لیگ بھی اس تاثر میں آ گئی. جتنا جشن تحریک انصاف منا رہی ہے اتنا ہی سوگ جو ہے نون لیگ بنا رہی ہے. یہ تحریک انصاف کی ہے, اس کے ڈیجیٹل ٹیم کی جو ہے نا, یہ برحال ایک کامیابی ہے. ابھی نواز شریف صاحب کا میں دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے ابھی فوری طور پہ رائے نہیں دے رہے, بعد میں رائے دیں گے. وہ مبارکباد تو دے دیتے نا, اس میں رائے تو بعد میں دے دیتے, مبارکباد دینے میں گیا تھا. تو یہ اب تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے, جو ڈیجیٹل کی ٹیم ہے, جو ان کی ڈیجیٹل کی ایکسپرٹیز ہے, یہ بلا مبالغہ انہوں نے کل جس طریقے سے اس کا استعمال کیا ہے وہ ماورائے جو ہے وہ عقل ہے. یہ حد ہو گئی کہ احسن اقبال جو ہے اپنی پرانی ٹویٹس جو ہے وہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں, اور تحریک انصاف والے ان کو نئی پرانی نکال کے دکھا رہے ہیں, بھائی یہ والی رہ گئی, اس کو بھی ڈیلیٹ کر دو. ٹیگ کر رہے ہیں, صحیح ہے, اس کو ٹیگ کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے ٹرمپ کو ٹیگ کر رہے ہیں, تحریک ٹرمپ کو بھی معلوم چل جائے گا کہ بھئی کیا چل رہا ہے پاکستان میں. جیتا میں ہوں, جشن اس سے بڑا پاکستان میں منایا جا رہا ہے, کیا ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر. یہ جو آپ کی گفتگو کے جو سوال کا آغاز تھا کہ عمران خان کی گرفتاری, یہ بھی تحریک انصاف کی کامیابی ہے. کوئی فرق پڑے یا نہیں پڑے, تحریک انصاف نے یہ ماحول بنا دیا کہ وہ ٹرمپ آئیں گے تو عمران خان کو نکلنے میں حل بعد میں اٹھائیں گے, پہلے عمران خان کو رہا کروائیں گے. ایسا جو ہے وہ لگ رہا تھا کہ یہ ایسا جو ہے ماحول بنا دیا. بس خوب ایک کہتے ہیں شگل میلہ, اس قوم سے شگل میلے میں نا کوئی دنیا میں کوئی جیت نہیں سکتا. یہ بدترین سے بدترین حالات میں نا, فاقے کی حالت میں بھی جو ہے نا وہ تفریح کے جو ہے نا پہلو تلاش کر لیتی ہے. یہ اس قوم کی ایک ایسی خاصیت ہے جو اس کو پوری دنیا میں جو ہے نا ممتاز کراتی ہے.